جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو ایک ایسی جگہ پایا جہاں ایک طرف میلے کپڑوں کا ڈھیر تھا اور دوسری طرف گندے برتنوں کا، جن پہ مکھیاں بھن بھن آ رہی تھیں۔ یہ صرف ہمارے گھر کا منظر نہیں تھا بلکہ آس پاس کی سبھی جھونپڑیوں میں ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے تھے، اور یہاں رہنے والے سبھی لوگ ایسے ماحول کے عادی تھے۔ صحت اور صفائی کے اصولوں پہ عمل کرنا تو بہت دور کی بات، یہاں کسی کو اپنی بنیادی سہولیات کے بارے میں بھی آگاہی نہیں تھی۔ میں چھوٹی سی تھی جب مجھے ان سب چیزوں سے گھن آتی تھی۔ میں ماں سے کہتی کہ ماں، میں گندے برتنوں میں کھانا نہیں کھا سکتی، اور یہ کیا، تم ہر وقت جھوپڑی میں گندے برتنوں کا ڈھیر لگا کے رکھتی ہو، گھر کے کام کاج کیا کرو، سارا دن گھومتی رہتی ہو۔ ماں مجھے 2 تھپڑ لگاتی اور کہتی، ارے زبان چلاتی ہے ماں کے سامنے، ٹھہر، جب تو ذرا سی بڑی ہوگی تو میں تجھے بھی کام میں ڈالوں گی۔ ماں کی بات پہ میں حیران رہ جاتی کہ آخر ایسا کون سا کام ہے جس میں ماں مجھے ڈالنے کی دھمکی دیتی ہے۔ اور پھر جب میں نے مزید ہوش سنبھالا تو مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کا اصل کام کیا تھا۔ ابا کا تو میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں اور مجھ سے چھوٹا ایک بھائی تھا جو مجھ سے صرف 1 سال چھوٹا تھا۔ دونوں بڑی بہنیں بھی اماں کے ساتھ کام پہ جانے لگی تھیں اور چھوٹا بھائی بھی، جبکہ میں ابھی تک گھر میں ہی رہتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ تم لوگ کام پہ چلے جایا کرو، میں جھوپڑی کی صفائی کر دیا کروں گی۔ میں روزانہ نہر پہ جا کے کپڑے دھوتی اور برتن دھونے کے لیے بھی نہر پہ ہی جاتی تھی۔ یہاں قریبی جو نلکا تھا وہاں پہ مجھے گھنٹوں کھڑے رہنا پڑتا، تب جا کے میری باری آتی، اسی لیے میں اپنے سارے کام نپٹانے کے لیے نہر پہ ہی آ جاتی تھی، اور پھر چند دنوں میں ہی میں نے اپنی جھونپڑی کو بالکل صاف ستھرا کر دیا۔ بدبو بالکل ختم ہو چکی تھی، اور جو تھوڑا بہت سامان پڑا تھا سارا دھو کے صاف ستھرا کر کے میں نے بستروں پر بچھایا۔ یہاں پہ 3 چارپائیاں تھیں، ایک چھوٹا سا لوہے کا بکسا تھا جس میں ہمارے پہننے کے لیے کپڑے تھے، اور ایک طرف چولہا جلانے کا انتظام تھا۔ میں چولہا جلانے کی جگہ کو بھی صاف ستھرا رکھتی تھی، باوجود اس کے کہ چولہا جلانے کی باری کم کم ہی آتی تھی، کیونکہ زیادہ تر تو اماں باہر سے کھانا لے کے آتی تھیں۔ میں نے پوچھا، اماں تم لوگ کیا کام کرتے ہو جو تم لوگوں کو پیسے بھی دیتے ہیں اور اتنا کھانا بھی؟ اماں کو میں نے پیسے گنتے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ اماں کہنے لگی، جب تم ہمارے ساتھ چلو گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے پھر پوچھا، اماں یہ اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں، اور اتنے پیسے ہونے کے بعد بھی ہم اتنے غریب کیوں ہیں، اس جھونپڑی میں کیوں رہتے ہیں، ہم نے باہر کی دنیا کیوں نہیں دیکھی؟ اماں نے مجھے غصے سے گھورا، بیٹا یہی ہماری زندگی ہے، ہم سب نے اسی طرح سے ہی رہنا ہے، تم بھی اس بات کو جتنی جلدی ہو سکے قبول کر لو۔ میں نے پھر پوچھا، اماں یہ پیسے کہاں لے کے جا رہی ہو تم؟ اماں کو ڈھیر سارے پیسے لے جاتے دیکھ کے پوچھا۔ وہ گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ ارے یہ پیسے میں ٹھیکیدار جی کو دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ ٹھیکیدار جی؟ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ارے وہی جنہوں نے یہاں پہ ہمیں جھوپڑی لگا کے رہنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور روزانہ انہیں کرایہ دینا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کچھ ٹیکس بھی۔ میں کافی دنوں سے پیسے دے نہیں سکی تو ابھی اکٹھے ہی انہیں دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ جگہ پہ رہنے کے لیے اتنا پیسہ کیوں دینا پڑتا تھا۔ آس پاس کے سبھی لوگ ہی ٹھیکیدار جی کو پیسے دیتے تھے۔ اماں سے ایک دن پوچھا تو کہنے لگیں کہ وہ ہماری آمدنی میں سے اپنا حصہ نکالتا ہے، ورنہ تو کب کا ہمیں پولیس والے اٹھا کے لے جاتے اور علاقے کے معززین ہمیں بے گھر کر دیتے۔ یہی آدمی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ چین سے سوتے ہیں۔ اس کے آدمی ہم لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ کوئی ہم لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تم نہیں جانتی کہ آج کل کیسے کیسے کاروبار چل رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ اگر ٹھیکیدار جی نہ ہوں تو ہم سب کب کے معذور ہو چکے ہوتے۔ اپنی مرضی سے دھندا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، کسی کی غلامی تو نہیں ہے۔ اماں کیا باتیں کر رہی ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پھر اگلے دن اماں مجھے اپنے ساتھ کام پہ لے گئیں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اصل میں کام تھا کیا، کیونکہ اماں نے دونوں بہنوں کی شادی کر دی تھی۔ شادی کیا تھی، سادگی سے ان دونوں کا نکاح کر دیا تھا۔
दोनों ही फटे पुराने कपड़ों में रोते हुए उस झोपड़ी से रुखसत होके दूसरी झोपड़ी में चली गई थी। और मेरा छोटा भाई, वो किसी काम का नहीं था। सारा दिन वो अपने आवारा दोस्तों के साथ खेलता रहता था और रात को खाना खाने के लिए झोपड़ी में आता तो खाते ही सो जाता। अम्मा ने उसे कभी नहीं डांटा था, कभी मना नहीं किया था, क्योंकि उस बस्ती में रहने वाले सभी मर्द ऐसे थे। औरतें काम करती थीं और मर्द सारा दिन आराम करते, ताश खेलते, औरतों की कमाई पे ऐश करते। और मुझे पता चला कि अम्मा मांगने का धंधा करती है। अम्मा, ये तो बहुत गलत बात है, किसी के सामने हाथ फैलाना। मैं बुरी तरह रूहान सी हो गई। माँ ने मुझे 2 थप्पड़ रसीद किए। खबरदार, अगर अपने पेशे से नफरत की तो ये हमारा पेशा है, हमारे बुजुर्गों के ज़माने से चला आ रहा है। मांगना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे भी हम लोग गरीब हैं, अगर इन अमीर लोगों से कुछ ले लेंगे तो इसमें इनकी क्या कमी हो जाएगी। अम्मा, मगर अम्मा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ काम पे ले जाती, कभी किसी एक घर में तो कभी किसी दूसरे घर में। कभी सड़क पे खड़े होकर शाम तक अच्छे पैसे जमा हो जाते थे, मगर उन पैसों में से आधे से ज़्यादा तो वो ठेकेदार को दे दिया करती थी। मुझे दूसरों के आगे हाथ फैलाते हुए शर्म आती थी, मगर क्या करती कि यही इस माहौल का दस्तूर था। कितनी बार मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग के कहीं और चली जाऊँ, मगर फिर हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मेरे बगैर अम्मा का क्या होगा। उन दिनों माँ बहुत बीमार रहने लगी थी। उनका इलाज करवाने के लिए अब मुझे अकेले ही काम पे निकलना पड़ा था। गो के मुश्किल था किसी के सामने भीख मांगना, इंतहाई बुरा अमल है, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी इसकी आदत हो गई थी। कहते हैं कि जब इंसान को भीख मांगने का चस्का लग जाए तो ये चस्का इतनी आसानी से छूटता नहीं है। मैं अब किसी एक घर में खाना लेने जाती, दूसरे घर से मुझे कपड़े मिल जाते, किसी घर से पैसे। अब तो मुझे मज़ा भी आने लगा था। उस दिन मेरे झोपड़े की बहुत सारी औरतें मौसम की ख़राबी की वजह से झोपड़ी में ही रुकी थी। मैंने सोचा कि आज मैं अकेले ही काम पे जाती हूँ तो अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। वैसे भी बाकी सब औरतों ने तो धंधा ख़राब कर दिया था। एक घर में 10-10 मांगने वाली चली जाती तो वो लोग शक्ल देखते ही दरवाज़ा बंद कर देते कि इनका तो काम ही यही है। मैंने सोचा कि आज मुझे दूर दराज इलाके में जाना चाहिए जहाँ पे मैं पहले कभी नहीं गई हूँ, तो इस तरह से मुझे बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। यही सोचकर मैं उस अनजान रास्ते पे चल पड़ी थी। चलते चलते मैं बहुत दूर निकल आई। अचानक से फिज़ा में बादल छाने लगे। सर्दी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मेरे वजूद पे उस वक्त एक हल्की सी चादर थी जो मुझे सर्दी से बचाने में नाकाम हो रही थी। अरे, मैंने कितनी बड़ी गलती की जो आज अपनी झोपड़ी से निकल आ गई। घर में खाने को भी सामान था और पैसे भी थे। अगर मैं आज ना आती तो क्या होता। मैंने लालच किया और लालच की वजह से अब ये सर्दी की शिद्दत को मुझे भुगतना पड़ रहा है। या अल्लाह, ये बारिश कब रुकेगी और क्या मैं अपनी झोपड़ी में वापस जा पाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा भी फैलने लगा था। अब तो मुझे घबराहट भी होने लगी थी। अंधेरा फैलने से पहले पहले मैं अपनी झोपड़ी में जाना चाहती थी। जंगल से मुझे अजीबोगरीब खौफनाक जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं, जिनसे मुझे डर भी लग रहा था। जिस रास्ते से मैं आई थी वहाँ पे बहुत ऊंचा ऊंचा पानी खड़ा हो गया था। उस इलाके में एक मुसीबत ये थी कि जब तेज़ बारिशें होती थीं तो जगह जगह पर पानी खड़ा हो जाता था। कभी कभी तो घुटनों तक पानी हो जाता और फिर हमारे लिए सोना, उठना, बैठना, आराम करना सब हराम हो जाता था। हाय अल्लाह, अब इतना पानी तो झोपड़ी में भी चला गया होगा। वहाँ के सारे बिस्तर, चारपाइयाँ, सब कुछ खराब हो चुका होगा। और माँ, उनको तो पहले से ही बुखार है, ठंड लग रही थी, उनका क्या हाल होगा। अब मैं इस पानी में वापस कैसे जाऊँ। तभी मुझे दूर से रोशनी नजर आई। अरे ये क्या, पहले तो मुझे यहाँ पे कोई घर नज़र नहीं आया था, ना आबादी थी और ना ही किसी आदमी का साया। अब यहाँ पे ये रोशनियाँ जल रही हैं। मैंने सोचा चल के देखती हूँ, हो सकता है यहाँ पे मुझे कोई ठिकाना मिल जाए। इतने पानी में वापसी का सफ़र करना तो नामुमकिन सी बात थी और अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख भी लग रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ खा पी लूँ तो फिर वापसी के लिए हिम्मत करती हूँ। कुछ खाना माँ के लिए ले जाऊँगी, क्योंकि जो कुछ झोपड़ी में होगा वो तो ख़राब हो चुका होगा।
یہی سب سوچتے ہوئے میں اس روشنی کی طرف چلنے لگی۔ جب میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ وہ ایک بستی تھی، بہت ہی خوبصورت صاف ستھری سی بستی۔ اس بستی میں یہ روشنیاں جل رہی تھیں، وہاں پر پانی بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارے یہ بستی کتنی صاف ستھری ہے اور یہاں پہ تو پانی بھی نہیں ہے۔ اب یہاں میں آرام سے جا سکتی ہوں اور کسی سے مدد لے سکتی ہوں۔ میں نے ایک دروازے پہ ہاتھ رکھا، دستک دی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا اور دروازہ ایک لڑکے نے کھولا تھا۔ وہ ایک اونچا، لمبا، حسین و جمیل لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور چہرے پہ افسوس و ملال۔ کون ہو تم؟ یہاں پہ اس وقت کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، وہ میں راستہ بھٹک کے آ گئی ہوں، میں بھوکی ہوں، بہت بھوک لگی ہے، اگر کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو وہ کہنے لگا، مانگنا بہت بری عادت ہے، محنت کرنی چاہیے انسان کو، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی محنت سے ہی اپنا رزق حاصل کرے۔ میں نے کہا، ارے میرے علاقے میں بہت ہی زیادہ پانی ہے اور گھر کا سارا سامان بھی خراب ہو چکا ہے، مجبوری میں یہاں آئی ہوں مدد مانگنے کے لیے، اور آپ مدد کرنے کے بجائے مجھے برا بھلا بول رہے ہیں، جیسے مانگنا میرا پیشہ ہے اور میں شوق سے مانگ رہی ہوں۔ مجھے روزانہ ایسے بہت سارے لوگوں سے پالا پڑتا تھا جو بھیک مانگنے کو برا خیال کرتے تھے، تب ان کے سامنے میں ایسے الفاظ استعمال کرتی کہ میں کوئی پیشہ ور بھکاری نہیں بلکہ مجبوری میں ہاتھ پھیلانا پڑا ہے۔ اس لڑکے کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آؤ اندر آؤ۔ وہ مجھے لے کے اس گھر میں آ گیا۔ ارے یہ گھر تو بہت بڑا ہے۔ گھر باہر سے جتنا چھوٹا نظر آ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی بڑا اور کشادہ صحن تھا۔ ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک کمرے قطاروں کی صورت میں بنے ہوئے تھے۔ بڑا سا برآمدہ تھا اور سب سے حیرت ناک بات یہ تھی کہ اس گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ کیا اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، سبھی لوگ ہیں، بس اس وقت اپنے اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ سر شام ہی عبادت سے فارغ ہو کے کھانا کھانے کے بعد سونے کا رواج ہے۔ اچھا، میں حیران رہ گئی۔ اتنا وقت گزر گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اس وقت رات ہونے والی تھی اور ابھی تک میں گھر سے باہر تھی۔ یہ میری بستی کے لیے معمول کی بات تھی۔ اکثر عورتیں رات کو دیر سے ہی جھونپڑی میں جاتی تھیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ میں بھی کتنی دفعہ رات کو دیر سے گھر پہنچی تھی، اور ماں نے کبھی مجھ سے سوال نہیں کیا تھا کہ میں ابھی تک کہاں تھی، اس لیے مجھے اس بات کی تو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ کوئی مجھے غلط بولے گا۔ وہ کہنے لگا، بھوک لگی ہے تو یہاں پہ آؤ، تمہارے کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ وہ مجھے لے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا جہاں پہ کھانے کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ کھانا ٹیبل پہ لگایا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہاں پہ بیٹھ جاؤ اور جو جی میں آتا ہے کھاؤ، جتنا کھانا ہے کھا لو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے۔ میں تو حیران رہ گئی اپنی اس عزت افزائی پر۔ کھانا گرم تھا جیسے ابھی وہ کوئی میرا ہی انتظار کر رہا ہو۔ آج تک اتنی عزت مجھے کبھی کسی نے نہیں دی تھی جتنا اس گھر میں مجھے ملی۔ میرے لیے ٹیبل پہ کھانا لگایا گیا۔ میری حیرت تو کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اگر میں کسی عورت کے گھر چلی بھی جاتی تھی تو وہ مجھے زمین پہ بٹھا کے کھانا دیا کرتی تھی۔ میں نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا تھا۔ اتنا لذیذ کھانا تو کبھی اپنی زندگی میں دیکھا تک نہیں تھا، اور وہ مجھے مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ میں نے کہا، میں اب واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ کھانا مجھے ساتھ دے دیں تاکہ میں اپنی ماں اور بھائی کو دے دوں، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے گھر میں سارا کھانا خراب ہو چکا ہے اور گھر میں پیسے بھی نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک امیر آدمی ہے، اس کو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہمدردی کی آڑ میں اس سے بہت سارے پیسے میں وصول سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، تم جانتی ہو کہ اس وقت تم کہاں پہ ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جانتی۔ کہنے لگا، یہ جنات کی بستی ہے، تم اس وقت جنات کی بستی میں موجود ہو اور میں ایک جن ہوں۔ اس کی بات نے تو میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ یہ جنات کی بستی ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں۔ اور اب تم مجھے یہ بتاؤ، تم یہاں پہ کیوں آئی ہو؟ کس مقصد سے آئی ہو؟ کیا تمہیں کسی عامل نے، کسی جادوگر نے یہاں بھیجا ہے؟ اس نے شک کی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا تو میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ نہیں،
مجھے کسی نے بھی نہیں بھیجا، اور خدا کے لیے مجھ پہ شک مت کرو، میں پہلے ہی بہت مجبور ہوں، بہت پریشان ہوں، مجھ پہ شک مت کرو اور مجھے غلط مت سمجھو، مجھے یہاں سے واپس جانے دو۔ وہ کہنے لگا، تمہارے سچ اور جھوٹ کا اندازہ ہو جائے گا، جب تک سچ سامنے نہیں آتا تب تک تم یہیں پہ رہو گی، ملازمہ بن کے۔ جو کام تمہیں کرنے کو بولیں گے تم کرو گی، کسی کام سے انکار نہیں کرو گی۔ یاد رکھو کہ یہاں پہ رہنے والے سبھی جنات ہیں، اور اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ تمہارا مقدر بنے گی، یعنی تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا بول رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم ایک جن ہو، جبکہ تم دکھنے میں تو بالکل ایک عام انسان ہو، اور یہ گھر بھی بالکل عام انسانوں جیسا ہی ہے۔ تبھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں کے سامنے سے اپنی جگہ سے غائب ہو گیا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، ارے یہ تو سچ میں جن ہے، ورنہ اگر یہ انسان ہوتا تو اپنی جگہ سے کیسے غائب ہوتا؟ ایسا تو کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ خوف سے میرے پورے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی تھی، میرے حواسوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور میں وہیں ڈھہ کر گر پڑی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک چھوٹے سے کمرے میں تھی۔ کمرہ بہت سادگی سے آراستہ تھا۔ کمرے میں ایک چھوٹا سا بستر تھا، اس کے سامنے الماری اور 2 کرسیاں پڑی تھی، سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل تھا۔ ابھی میں کمرے کا جائزہ لے رہی تھی اور بیتنے والے واقعات کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب وہاں پہ ایک لڑکی آئی۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ہاں ہوش آ گیا۔ مجھے تم بتاؤ کون ہو تم؟ کیا تم بھی ان کی طرح جن ہو؟ وہ پورے خلوص سے مسکرائی۔ یہاں پہ تمہیں اپنے علاوہ کوئی بھی انسان نظر نہیں آئے گا، یہاں پہ سبھی جنات ہیں اور تم یہاں پہ واحد انسان ہو، اس لیے کسی جن کو غصہ دلانے کی کوشش مت کرنا، نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنا، ورنہ وہ تمہیں لینے کے دینے ڈال دیں گے۔ مجھے تو اس کی باتوں نے اور بھی زیادہ ڈرایا تھا۔ وہ کہنے لگی، چلو آؤ باہر، بی جان تمہیں بلا رہی ہیں۔ بی جان؟ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس گھر کی مالکن ہے، جو جن تمہیں اس گھر کے اندر لے کے آیا اس کا نام شہروز تھا، وہ اس گھر کا مالک ہے اور بی جی شہروز کی دادی ہیں، اس لحاظ سے وہ اس پوری حویلی کی مالکن ہوئی۔ اب آؤ، ماں ہے، بی جان کو زیادہ دیر تک انتظار کرنا پسند نہیں۔ میں مرے مرے قدموں سے اس کے ساتھ چلتے ہوئے باہر آ گئی تھی، حیرت سے ایک چیز کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ لوگ تو دیکھنے میں بالکل عام انسانوں جیسے تھے، ان کا رہن سہن، یہ گھر، یہ سب کچھ تو انسانوں جیسا تھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ ان جنات کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، ویرانوں میں، بیابانوں میں رہتے ہیں، تو پھر یہ انسانوں کی طرح انسانوں کی بستی میں کیوں رہ رہے تھے؟ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ ہی جانے۔ اتنا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میری زندگی آسان ہونے والی ہے۔ میں 18 سال کی ہونے والی تھی اور اتنی عمر میں ہی اب میں نے زندگی کی اتنی تلخیوں کو دیکھ لیا تھا، اتنے تجربوں سے گزر چکی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ اب اس سے زیادہ برا وقت میں نہیں دیکھ سکتی، اور جو کچھ اب میرے ساتھ ہونے جا رہا تھا وہ تو بہت ہی زیادہ خوفناک تھا۔ آج تک تو میں نے ایسا کبھی نہیں سنا تھا جو مجھ پہ بیتنے والا تھا۔ وہ نوکرانی جس کا نام شبو تھا مجھے لے کے ایک کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں سفید پردے تھے، زمین پہ قالینیں بچھی تھیں، اور میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والی عورت ہاتھوں میں تسبیح لے کے بیٹھی ورد کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، مسکرائی، آؤ بیٹی میرے پاس آؤ، یہاں بیٹھو۔ میرے دل میں بے ساختہ ہی ان کے لیے عقیدت بھرے جذبات پیدا ہو گئے تھے، اور انہیں دیکھ کے مجھے ایک نورانی حالے کا احساس ہونے لگا تھا، جیسے مجھے کسی نے حفاظتی حصار میں لے لیا ہو۔ میں ان کے سامنے جا کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور چوم کے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ ہمارے ہاں مہمانوں کی بہت عزت کی جاتی ہے، اگر مہمان دوسری دنیا سے ہوں تو انہیں سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ بیٹا مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، کون ہو تم اور کیا کرتی ہو؟ تب میں نے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے بارے میں جان کے انہیں اچھا نہیں لگا۔ کہنے لگی، کیا تم اسکول گئی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے تو کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی، ہمارے ہاں لڑکیاں کیا لڑکوں کو بھی پڑھانے کا رواج نہیں۔ کہنے لگی، قرآن پاک تو پڑھا ہوگا تم نے؟ میں نے دوبارہ شرمندگی سے نفی میں سر ہلایا۔ جی نہیں، ہمارے ہاں ایسا کوئی بھی نہیں جو قرآن پاک پڑھائے۔ انہوں نے مجھے افسوس سے دیکھا۔
18 سال کی ہونے والی ہو بیٹا اور ابھی تک اسلام کے بنیادی اصولوں کے بارے میں تمہیں نہیں پتا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب تم یہاں پہ آ گئی ہو، اب میں تمہیں سکھاؤں گی کہ اسلام کیا ہے اور اس کے ارکان کیا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے فرائض کیا ہیں۔ تبھی وہاں پہ شہروز آیا تھا۔ بی جان معافی چاہتا ہوں کہ میں بین میں آیا، مگر آپ ایک بار اس لڑکی سے یہ کہہ دے کہ کسب حلال بھی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پہ اتارتا ہے، نیک لوگوں کو کسب حلال کی توفیق دیتا ہے۔ آپ اس لڑکی کے سامنے کسب حلال پہ ضرور فضائل دیجیے گا، اور ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو محنت کرنے اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی بھی عادت ڈالیں۔ ملازموں کے ساتھ مل کے کام کرے گی، اور یہ کام ہم اس سے مفت میں نہیں کروائیں گے، بلکہ اسے اس کام کی اجرت بھی ملے گی۔ ایک تو اسے پتہ چلے گا کہ محنت کر کے کمانا کیا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بھی پتہ چلے گا کہ محنت کی کمائی میں کتنی برکت ہوتی ہے اور اس پہ کتنا سکون ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے شہروز، تم یہاں سے جاؤ، اب یہ سارا معاملہ میں خود دیکھ لوں گی۔ میں حیرت سے کبھی شہروز کو دیکھ رہی تھی تو کبھی بی جان کو۔ مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بی جان کہنے لگی، بیٹا اس کی بات پہ برا مت بنانا، اس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ جیسے تمہارے ہاں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، ویسے ہی ہماری نسل میں بھی ہر طرح کے جنات ہوتے ہیں۔ کچھ جنات ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنے جذبات کو دل میں پوشیدہ نہیں رکھ سکتے۔ میں تو حیرت سے اس کی باتوں کو سنے جا رہی تھی۔ بھلا یہ کون سے زمانے کی باتیں کر رہی تھی، کون سی دنیا کی، اور ایسی باتیں تو میں نے کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ ابی جان نے مجھے قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا، ساتھ ہی مجھے ترجمہ پڑھاتی، تفسیر بتاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پورے گھر کے کام کاج بھی کیا کرتی۔ میں نے کہا، بی جان مجھے ڈر ہے، جانا ہے، اپنی ماں سے ملنا ہے، میری ماں اکیلی ہے، بہت پریشان ہوگی۔ میں ہی تو تھی جو ان کے لیے کھانا لے کے آتی تھی، ان کا علاج کروا رہی تھی، اب اگر میں وہاں پہ نہیں جاؤں گی تو انہیں کون دیکھے گا؟ بی جان کہنے لگی، بیٹا پہلے خود کو اس قابل بنا لو کہ تم دوسروں کی مدد کر سکو، اپنے بھیانک ماضی کی فکر مت کرو، اللہ سب کا رازق ہے، وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ تمہاری ماں کی جتنی سانسیں لکھی ہیں وہ اتنی سانسیں لے کے رہے گی، اور جو رزق اس کے نصیب میں لکھا ہے اسے مل کے رہے گا۔ میں نے پوچھا، بی جان انسان کے نصیب میں الگ لکھا جاتا ہے، اسے کتنا رزق ملے گا؟ بی جان نے اپنا سر تھام لیا۔ لڑکی، ایک تو تمہاری اس باتوں سے بہت تنگ ہوں، اپنے ماضی کو بھول جاؤ، ماضی سے نکل آؤ، اپنے حال میں جیو۔ کتنے دنوں سے میں تمہیں یہی سمجھا رہی ہوں کہ ہاتھ سے کام کرنے میں برکت ہے، محنت کرنے میں ہی انسان کی عافیت ہے، بھلائی ہے، اور اب اگر میں نے تمہارے منہ سے یہ بات سنی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں صبح فجر کی نماز کے ساتھ اٹھتی تھی، بی جان نے مجھے نماز بھی سکھائی تھی اور اسلام کی بنیادی تعلیمات بھی۔ اب آہستہ آہستہ جب مجھ میں شعور بیدار ہونا شروع ہوا، جب میں نے اسلامی تعلیمات کو سیکھا پڑھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو گمراہی کی زندگی گزار رہی تھی، کہنے کو صرف نام کی مسلمان تھی، نماز تک پڑھنی نہیں آتی تھی اور اس کے علاوہ کسی بات کا بھی علم نہیں تھا۔ اور یہی حالت تو میری بستی کے سبھی لوگوں کی تھی، کیونکہ ہم سبھی لوگ گمراہی کی زندگی جی رہے تھے۔ سبھی لوگ جو فوت ہو گئے تھے، جو بیمار تھے، کہ وہ اسی حالت میں مر جانے والے تھے، اور جب اللہ ان سے سوال پوچھتا تو تب کیا ہوتا؟ میری جان سے یہ بات پوچھی جاتی تو وہ مسکرائی۔ بیٹا، یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ انسان کو بس اپنے اعمال پہ توجہ دینی چاہیے، جو صحیح لگتا ہے، جو اسلام نے حکم دیا ہے بس وہی کرو، جس بات سے تمہارا دل کڑے اس کام کو ترک کر دو۔ حویلی میں کام کرنے والیاں تو باقی جنزادیاں تھیں، وہ پلک جھپکتے ہی سارے کام نپٹا لیا کرتی تھیں، مگر جو میرے حصے میں کام تھے انہیں انجام دینے میں مجھے کتنے کتنے گھنٹے بیت جاتے تھے۔ اب شہروز نے میری یہ ڈیوٹی لگائی کہ میں تینوں وقت کھانا بنایا کروں۔ صبح میں فجر کی نماز کے بعد ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں داخل ہوتی تو کتنے گھنٹے مجھے ناشتہ بنانے میں ہی بیت جاتے۔ وہ لوگ بھی کچن میں ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے جنہیں میں نے کبھی اس حویلی میں دیکھا تک نہیں تھا۔ ان میں چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی اور بچے بھی، مگر یہ سب کر کے میں تھکتی نہیں تھی، مجھے اچھا لگتا تھا۔ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر تھا کہ میں یہاں پہ کام کر کے پیسے بنا سکوں۔ پھر 1 مہینے بعد جب بی جان نے مجھے میری تنخواہ دی تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بی جان،
یہ میری پہلی محنت کی کمائی ہے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا محنت کی کمائی میں برکت بھی ہوتی ہے اور انسان کو سکون بھی ملتا ہے، اور اب جب تک مکمل طور پہ تربیت یافتہ نہیں ہو جاتی، یہ سب سیکھ نہیں جاتی، تب تک تم یہیں پہ رہو گی۔ کیا مطلب بی جان، کیسی تربیت؟ میں نے پوچھا۔ بی جان کہنے لگیں، تمہیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ سیکھنا چاہتی ہو، اور جب تم سب سیکھ جاؤ گی تو اس کے بعد ہی ہم تمہیں تمہاری دنیا واپس بھیج سکتے ہیں۔ ابھی تو تمہارا قرآن پاک بھی مکمل نہیں ہوا، تمہیں تو یہاں پر صرف 1 مہینہ ہی ہوا ہے آئے ہوئے، اور 1 مہینے میں یہ سب سیکھنا ناممکن ہے، اور ویسے بھی تمہیں اپنی دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے تم سے یہ بات چھپائی ہے، اصل میں تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اسی دن جس دن تم یہاں پہ آئی تھی۔ یہ بات سن کے میں رونے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں بی جان؟ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور میرا بھائی، وہ اکیلا کیسے رہ رہا ہوگا؟ وہ کہنے لگی، بیٹا بھائی کی فکر مت کرو، تمہارے ساتھ والی جھوپڑی میں رہنے والی سمینا نے اسے گود لے لیا ہے، وہ بے اولاد ہے۔ کتنے سالوں سے تو تمہاری ماں سے ضد کر رہی تھی کہ وہ اپنا بیٹا اسے دے سکے، اور جب تمہاری ماں نہیں رہی اور تم بھی گھر سے باہر ہو تو اس سے تمہارے بھائی کو گود لے لیا، اور وہ بہت آرام سے رہ رہا ہے، بہت خوش ہے۔ اس لیے تم ان کی فکر مت کرو اور اپنی ساری توجہ اپنی اس تعلیم اور ان پہ دو۔ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق مل گئی ہے، ورنہ لوگ تو ساری عمر ان راہوں پہ چلتے چلتے مر جاتے ہیں مگر انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ میں اب پہلے سے زیادہ دل لگا کے ہر بات سیکھنے لگی تھی، پڑھنے لگی تھی، اور اب تو میں اس قابل ہو گئی تھی کہ میں کچھ حد تک قرآن پاک پڑھ سکتی تھی اور اپنی ماں کے لیے دعا مانگتی، اس کے ایصال ثواب کے لیے۔ مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 1 سال کے اس عرصے نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک تبدیل کر دیا۔ میں جو ہر وقت پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتی تھی، گندی حالت میں رہتی تھی، اب میں ہر وقت صاف ستھری باوضو رہنے لگی تھی۔ کہیں سے دیکھ کے نہیں لگتا تھا کہ میں وہی لڑکی ہوں جو مانگنے والی تھی اور جس کے بال بھی بکھرے رہتے تھے۔ اب تو بالوں میں سلیقے سے چوٹی بندھی رہتی اور کپڑے بھی صاف ستھرے اور بے شکن ہوتے۔ اس دن میں نے بی جان سے کہا، بی جان اب میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، اپنی دنیا میں جا کے نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی پورا سال آپ نے مجھے جو تنخواہ دی وہ سارے پیسے میں نے جمع کر کے رکھے، سنبھال کے رکھے۔ جب میں اپنی دنیا میں جاؤں گی تو یہ پیسے میرے کام آئیں گے، میں ان سے اپنا کوئی کام شروع کر لوں گی اور اس کے حلال کماؤں گی۔ بی جان کہنے لگی، ٹھیک ہے، مگر اب تم یہاں سے ایسے نہیں جا سکتی، تم ہمارا راز جان چکی ہو، اور جو ہمارا راز جان لیتا ہے اسے ہم اس دنیا سے واپس نہیں جانے دیتے۔ میں تو ان کی بات سن کے ڈر گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا مجھے ساری زندگی یہیں رہنا ہوگا؟ وہ کہنے لگی، ہاں، ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں رہنا ہوگا، لیکن صرف ایک صورت ہے کہ تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ کسی صورت میں جلدی سے بولی، تمہیں کسی جن کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، جن کے ساتھ شادی کر کے اپنی دنیا میں واپس جا سکتی ہو، یہ وعدہ کر کے کہ تم ہماری عزت کی لاج رکھو گی اور ہمارے راز کو راز ہی رکھو گی، اور کسی کو بھی اس راز کے بارے میں نہیں بتاؤ گی کہ تم جنات کی دنیا میں رہ کے آئی ہو اور تم ایک جن کی بیوی ہو۔ میں جتنا حیران تھی اور یہ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی کہ کسی جن سے کیسے شادی کروں، مگر بی جان اتنا ہی پرسکون تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ کام مشکل نہیں، جن اور انسان کی شادی ہو سکتی ہے اور وہ اچھے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور شہروز میرا لاڈلا ہوتا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ تم نہیں جانتی مگر یہ سچ ہے کہ میرا شہروز تمہیں اس دن سے جانتا ہے جب تم اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی، اور تب شہروز ہی تھا جس نے تمہاری ماں کی مدد کی تھی اور اسے واپس جھوپڑی تک پہنچایا تھا۔ اب مجھے یاد آیا کہ ماں اکثر بتاتی تھی کہ وہ اس دن بھیک مانگنے کے لیے گئی تھی، جب جنگل میں پہنچتے ہی اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہوں نے خود کو جنگل میں ایک درخت کے پیچھے چھپا لیا تھا تاکہ کوئی انہیں اس حالت میں نہ دیکھ سکے۔ وہ بہت پریشان تھیں کہ اب کیا کریں، یہاں پہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور پھر درد اور تکلیف سے کراہتے ہوئے انہوں نے مجھے جنم دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ ایک لڑکا آیا جس کے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھے اور باقی ضرورت کا سامان بھی تھا، اس کے پاس ایک گاڑی بھی تھی۔ ماں کو کہنے لگا، کیا ہوا، آپ یہاں پہ اس طرح سے کیوں بیٹھی ہیں؟
ماں نے اسے بتایا کہ میں نے اسی جنگل میں اپنی بچی کو جنم دیا ہے۔ تب اس نے وہ سارا سامان ماں کو دے دیا اور پھر ماں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے ہی اس جھوپڑی کے پاس چھوڑنے کے لیے آیا۔ اکثر وہ ماں کے پاس ضرورت کی چیزیں لے آتا، کبھی دیسی گھی تو کبھی کچھ، اور ماں اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ ماں اکثر مجھے یہ بات بتاتی اور میں سوچتی کہ وہ نیک انسان کون تھا جس نے اس مشکل وقت میں میری ماں کی مدد کی، ورنہ اس جنگل میں جنگلی جانور مجھے نوچ نوچ کے کھا جاتے اور میری اکیلی کمزور ماں ان سے کیسے مجھے بچاتی۔ تب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس دن ماں کی مدد کرنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جن تھا جو عنقریب مجھ سے شادی کرنے والا تھا، اور پھر جنات کی دنیا میں ہی ہماری شادی کی تقریبات منعقد کی گئی تھی۔ شادی کے بعد میں اور شہروز جنات کی بستی سے انسانی دنیا میں واپس آ گئے۔ جنات کی دنیا کی تمام تر سہولیات اور آرائشیں ایک طرف، اور میری اپنی دنیا جس میں نے ہوش سنبھالا ایک طرف۔ مجھے معلوم تھا کہ شہروز ایک جن ہے، لیکن اس کی ظاہری شکل و صورت بالکل ایک انسان جیسی تھی، اس لیے کسی کو ہم دونوں کے رشتے پہ شک نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے مجھے سکھایا تھا کہ ہم جب بھی کسی انسان سے ملیں گے، ہم خود کو عام انسان ظاہر کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ہماری اصلیت ظاہر ہو جائے۔ ہماری واپسی کی سب سے بڑی وجہ میں نے شہروز کو بتائی کہ میں اپنی بستی کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ جس طرح میری زندگی جہالت اور غربت کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری بستی کے بچوں کی زندگی بھی اسی طرح ضائع ہو۔ شہروز نے میری بات کو سمجھا اور میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے میرا ساتھ دیا۔ وہ میرے فیصلے میں میرے ساتھ تھا، میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، جیسے ایک عام انسان اپنے شریک حیات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی پرانی جھوپڑی کے پاس پہنچے تو میں نے دیکھا کہ بارشوں کے بعد کا منظر اب بھی وہی تھا۔ سیلاب کا پانی خشک ہو چکا تھا، لیکن جھوپڑیاں اور ان کے اندر کا سامان بالکل خراب ہو چکا تھا۔ میرے بھائی کو سمینہ خالہ نے گود لیا ہوا تھا اور وہ اب ایک بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ یہ دیکھ کے مجھے سکون ہوا کہ میرے بھائی کو اس دلدل سے نکلنے کا موقع ملا۔ شہروز نے اپنی جناتی طاقت سے میری اور میری ماں کی پرانی جھوپڑی کو ایک نئے گھر میں تبدیل کر دیا۔ یہ ایک صاف ستھرا اور مضبوط گھر تھا۔ جب میری بستی کے لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری ماں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے یہ گھر بنوایا تھا۔ حقیقت میں میری ماں کا انتقال تو ہو چکا تھا اور وہ ساری جمع پونجی شہروز کی طرف سے مجھے ملی تھی، لیکن میں یہ سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ شہروز نے میرے چہرے پہ آنے والے دکھ کو محسوس کیا اور میرا ہاتھ تھام کے کہا کہ تم غم زدہ مت ہو، تمہاری ماں نے تمہیں ایک نئی زندگی دی ہے اور تمہیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی ان باتوں سے میرے اندر ایک نئی توانائی بھر گئی۔ رزق حلال کی طرف پہلا قدم اور بچوں کی تعلیم کا مشن، میں نے اپنی زندگی کی تمام تر پریشانیوں اور مصائب کو ایک نئی سمت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے پاس جو پیسے جمع تھے وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن کے سامنے آئے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی جھوپڑی میں ایک چھوٹا سا اسکول کھولا۔ میں نے بستی کے بچوں کو جمع کیا اور انہیں تعلیم دینا شروع کر دی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تو لوگ مجھ پہ ہنستے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہاں کون پڑھنے آئے گا، یہاں کے لوگ تو بس مانگنا جانتے ہیں، بھیک مانگنا ہی ان کا پیشہ ہے۔ لیکن میں نے کسی کی بھی بات کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے بچوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات دیں اور ساتھ ہی ساتھ لکھنا پڑھنا بھی سکھایا۔ شروع میں بچے آنے کو تیار نہیں تھے، لیکن جب میں نے انہیں کہانیوں اور کھیلوں کے ذریعے پڑھانا شروع کیا تو انہیں یہ کام بہت دلچسپ لگا۔ وہ اسکول آتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے خواتین کے لیے ایک مدرسہ بھی کھولا جہاں وہ قرآن پاک پڑھنا اور نماز کے بنیادی اصول سیکھتی تھیں۔ ایک دن میں نے بستی کی خواتین کو جمع کیا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں بھیک مانگنا ایک غلط رواج بن چکا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اس عادت کو ختم کر دیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ رزق حلال کمانے میں کتنی برکت اور سکون ہے۔ میں نے انہیں اپنی کہانی سنائی کہ میں کس طرح بھیک مانگ کے گمراہ زندگی گزار رہی تھی اور پھر کیسے مجھے بی جان جیسی نورانی ہستی نے راہ دکھائی اور حلال کمانے کی اہمیت بتائی۔ شروع میں کچھ خواتین نے میری بات کا مذاق اڑایا،
ایک عورت نے طنزیہ لہجے میں کہا، اوہو، بھیک مانگنے والی اب ہمیں محنت کا سبق سکھائے گی۔ لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے صرف مسکرایا اور کہا کہ میں اس دلدل سے نکل آئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم سب بھی نکل آؤ۔ کچھ خواتین میری باتوں سے متاثر ہو گئیں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں۔ تب میں نے انہیں سلائی، کڑھائی اور دستکاری کے چھوٹے چھوٹے ہنر سکھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے انہیں کپڑے، دھاگے اور سوئیاں دیں اور کہا کہ یہ کام سیکھو، میں تم سے چیزیں بنواؤں گی اور انہیں بازار میں بیچ کے جو پیسے ملیں گے وہ تمہاری محنت کی کمائی ہوگی۔ میں یہ سب کچھ اکیلے نہیں کر سکتی تھی، اس لیے شہروز نے میری بہت مدد کی۔ وہ رات کو چپکے سے ہمارے کام کی جگہ آتا اور بستی کے لوگوں کی نیند میں ہماری مدد کرتا۔ وہ ہماری تیار شدہ اشیاء کو بازار میں پہنچاتا اور وہاں سے انہیں اچھے داموں میں بیچ کے آ جاتا۔ وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ دن کی روشنی میں کام نہیں کرتا تھا تاکہ کسی کو بھی اس کی اصلیت کا پتہ نہ چل سکے۔ جب ہماری بنائی ہوئی چیزیں بازار میں بکنے لگیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ وہ خواتین جو بھیک مانگ کے دن گزارتی تھیں اب اپنے ہاتھوں سے کمانے لگیں اور انہیں اس میں ایک انوکھا سکون ملنے لگا۔ میں نے ان کی کمائی کو بھی انہیں صحیح جگہ خرچ کرنے کا طریقہ سکھایا تاکہ وہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھے اور اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پال سکے۔ ان کاموں کے ساتھ ساتھ میں نے اسکول اور مدرسے کا انتظام بھی بہتر کیا۔ شہروز نے مجھے جنات کی دنیا سے کچھ ایسے اساتذہ دیے جو مجھے پڑھانے میں مدد کر سکے۔ وہ اساتذہ بھی میری طرح انسانوں کی شکل میں آتے تھے اور انہیں کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ ان اساتذہ نے بچوں کو صرف پڑھنا ہی نہیں سکھایا بلکہ ان میں اخلاقی اقدار بھی پیدا کی۔ بچوں نے اسکول میں پڑھنا شروع کیا اور انہیں قرآن پاک، حدیث، فقہ اور دوسرے مضامین پڑھائے جانے لگے۔ مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوتی کہ جس بستی میں جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اب وہاں پہ علم کا نور پھیل رہا تھا۔ بچوں نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا تھا اور اب وہ باقاعدہ اسکول جاتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری بستی کے لوگ مکمل طور پہ بدل چکے تھے۔ بھیک مانگنے والے لوگ اب محنت کش بن چکے تھے۔ گندی جھونپڑیاں اب صاف گھروں میں بدل چکی تھیں اور ان گھروں میں بچے علم کی روشنی سے منور ہو چکے تھے۔ میں نے شہروز کا شکریہ ادا کیا کہ وہ مجھے یہاں لے کے آیا اور میری مدد کی۔ میں نے اس کی وجہ سے نہ صرف اپنی زندگی کو نئی سمت دی بلکہ اپنی پوری بستی کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ ایک روز شہروز میرے پاس آیا اور کہا، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب میں خود سے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ تب شہروز نے بتایا کہ یہی وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں واپس لے جانے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تم انسانیت کی خدمت میں کس حد تک جا سکتی ہو۔ میں نے شہروز سے کہا کہ تم نے میری زندگی کو بدل دیا ہے۔ تم نے مجھے ایک جن کے ساتھ شادی کر کے مجھے زندگی کا بہترین تحفہ دیا۔ میں تمہاری ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ شہروز مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری دنیا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک تم مجھے یہاں رہنا کہو گی۔ اور پھر میں نے اور شہروز نے مل کے ایک بڑا اسکول اور ہسپتال بنایا جس میں غریبوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ ہمارے اس کام کو دیکھ کے لوگ حیران رہ گئے۔ ان کے دل میں ہمارے لیے عزت اور محبت بڑھنے لگی۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ میرا ماضی مجھے بھیک مانگنا سکھاتا تھا لیکن میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ محنت کرنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا اور مجھے معلوم تھا کہ یہ باب ہمیشہ جاری رہے گا۔ لیکن مجھے میرے شوہر نے بتایا کہ میرے اب اس کام کو جنات کی دنیا میں بہت پسند کیا گیا ہے اور انہوں نے میرے لیے جشن کا انتظام کیا ہے۔ یہ بات سن کے میں بہت خوش ہوئی اور اس کے ساتھ جنات کی دنیا میں آنے کو تیار ہو گئی۔ میرے قدموں نے جیسے ہی ایک چمکتی ہوئی دہلیز کو عبور کیا مجھے لگا میں کسی بالکل ہی نئی دنیا میں آ گئی ہوں۔ ہوا میں میٹھی خوشبو رچی ہوئی تھی جو کسی پھول کی نہیں بلکہ کسی ایسی چیز کی تھی جو ہماری دنیا میں موجود ہی نہیں۔ سامنے ایک وسیع میدان تھا جس میں رنگ برنگی روشنیوں کے جھومر لٹک رہے تھے اور ان کی چمک سے رات بھی دن کی طرح روشن ہو گئی تھی۔ یہ جنات کی دنیا میں میرے لیے منعقدہ جشن کا پہلا منظر تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کیا کیونکہ جو کچھ میں دیکھ رہی تھی وہ صرف میرے تصورات سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔
جیسے ہی میں آگے بڑھی میری ملاقات جنات کے بادشاہ سے ہوئی، جن کا لباس ستاروں سے بنا ہوا معلوم ہو رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں ہزاروں سال کی حکمت جھلک رہی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا اور مجھے بتایا کہ میرے کام نے ان کی دنیا میں بہت بڑا انقلاب برپا کیا ہے۔ میں نے انہیں صرف ایک چھوٹی سی مدد فراہم کی تھی، مگر میرے لیے یہ دنیا اتنی پرجوش تھی کہ مجھے لگا کہ میں نے ان کے لیے کوئی بہت بڑا کام کر دیا۔ بادشاہ نے مجھے بتایا کہ میرے کام کی وجہ سے ان کی نسلوں کو سکون اور خوشی ملی ہے۔ اس کے بعد جشن کا آغاز ہوا۔ وہاں ہر قسم کے جن موجود تھے، کچھ شعلوں کی طرح تھے، کچھ پانی کی لہروں کی طرح اور کچھ ہوا کی طرح بالکل شفاف۔ وہ سب میری تعریف کر رہے تھے اور مجھ سے مل کے بہت خوش تھے۔ ان کی آوازیں ایک ساتھ مل کے ایک خوبصورت دھن بنا رہی تھیں جو مجھے سکون اور خوشی دے رہی تھی۔ میدان میں ہر طرف رنگین چھتریاں لگی ہوئی تھیں جن کے نیچے مختلف قسم کے پکوان رکھے ہوئے تھے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان پکوانوں کی خوشبو سے سارا ماحول مہک رہا تھا اور میں نے ان میں سے کچھ پکوانوں کا ذائقہ چکھا اور مجھے لگا کہ میں جنت میں آ گئی ہوں۔ اس کے علاوہ ہوا میں خاص قسم کا سنگیت گونج رہا تھا جو صرف جنات کی زبان میں تھا، اور وہ دھنیں مجھ پہ ایک جادو کی طرح اثر کر رہی تھیں۔ جشن کے دوران مختلف جنات نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ایک جن نے ہوا میں شعلوں سے خوبصورت شکلیں بنائیں جیسے پھول، جانور اور چاند ستارے۔ ایک اور جن نے پانی کی لہروں کو ہوا میں اچھال کے ان سے شاندار ناچ کروایا۔ ہر مظاہرہ ایک دوسرے سے بڑھ کے تھا۔ میں یہ سب دیکھ کے حیران تھی کہ ایک انسان کے کام کی اتنی زیادہ قدر ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے خود کو چٹکی کاٹی مگر مجھے درد محسوس ہوا اور یہ یقین ہو گیا کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے۔ جنات نے میری عزت کو بلند کیا اور مجھے ایک غیر معمولی مقام دیا۔ بادشاہ نے مجھے ایک قیمتی تحفہ بھی دیا جو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، مگر اس میں پوری کہکشاں کی چمک موجود تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پتھر میری زندگی میں ہمیشہ میرے کام آئے گا اور مجھے بری نظر سے محفوظ رکھے گا۔ اس جشن کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ مجھے لگا کہ میں ان کی دنیا کا ایک اہم حصہ بن گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے صرف ایک اجنبی نہیں بلکہ اپنا دوست سمجھا اور مجھ سے بہت محبت کا اظہار کیا۔ ان کی مہربانی، ان کی خوشی اور ان کا پیار مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں نے اس جشن سے یہ سیکھا کہ اچھائی اور سچائی کا کوئی مذہب، کوئی نسل اور کوئی دنیا نہیں ہوتی، یہ ہر جگہ پسند کی جاتی ہیں۔ جب جشن ختم ہوا تو میں نے دل میں ایک ایسی خوشی محسوس کی جو میں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ میں نے بادشاہ کو شکریہ بولا اور ان کی دنیا سے واپس لوٹی، مگر جب میں اپنی دنیا میں پہنچی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ جنات کی دعا اور ان کی محبت موجود ہے۔ یہ تجربہ میری زندگی کا ایک ایسا حصہ بن گیا جسے میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ وہ دن میری زندگی کا ایک ایسا باب ہے جو مجھے ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ اچھائی کا صلہ ضرور ملتا ہے۔